السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ 9واں سبق ہے۔ 9واں سبق ہے حج کے متعلق۔ مکہ مکرمہ میں 15 جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجی، میری درخواست یہ ہے کہ حاجی کو اگر تکلیف نہ ہو تو 15 جگہ پر دعا کرنے کا اہتمام کرے۔ 15 جگہ یاد کر لیں، لکھ لیں۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، ایک جملہ یاد رکھنا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اور بے وقوفوں کے لیے، جاہلوں کے لیے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ جتنا بیان کرو، جتنا کرو تو ان کے لیے دفتر بھی ناکافی ہیں، اور عقل مند ہوگا تو اشارے سے بھی فائدہ اٹھا لے گا۔ 15 جگہ آپ لکھ لیجئے۔ 15 جگہوں پر مکہ مکرمہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، طواف کرتے وقت۔ نمبر 2، ملتزم پر۔ نمبر 3، میزاب رحمت کے پاس۔ نمبر 4، کعبہ شریف کے اندر۔ اور نمبر 5، زمزم کے کنویں کے پاس۔ اور نمبر 6، صفا پر۔ اور نمبر 7، مروہ پر۔ اور نمبر 8، ان کے درمیان دوڑتے ہوئے، صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے وہاں پر میل نظرین پر۔ نمبر 9، مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ نمبر 10، عرفات کے میدان میں۔ نمبر 11، مزدلفہ میں۔ نمبر 12، مینا میں۔ اور نمبر 13، 14، 15، 3 شیطانوں کے کنکریاں مارتے وقت۔ یہ یاد رکھنا، یہ 15 لکھ لینا۔ اس میں سب آسان ہے، خالی ایک مشکل ہے کعبے کے اندر والا۔ جب کعبے کے اندر والا مشکل ہے پھر حتیم میں چلے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے اس کے علاوہ مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ اور بیت اللہ شریف پر نظر پڑتے وقت اور حتیم کو اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی حصے کو بھی خصوصیت سے دعا کے مقبول ہونے کی جگہ بتایا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ ان جگہوں پر جو نمبر میں نے بتا دیے ہیں، اہتمام سے حاجی دعا کرے اور حج کے دنوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا آدمی نہ کرے، اس کا خاص خیال رکھنا، اور بہت ادب کے ساتھ حج کرے۔ بار بار حج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جسے بلاتا ہے وہی جاتا ہے، اس کے لیے اس کا خاص اہتمام کرنا۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، 3:25 ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمان مردوں اور عورتوں کی صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کی پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو متعین کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے،
اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات، دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ چاند، سورج اور ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کہ چونٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات کہ سمندروں کے تہ میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات کہ وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کہ آپ کے ملک میں آپ کا کوئی پارٹنر نہیں، اے وہ پاک ذات کہ آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اے سب کی دعاؤں کو سننے والے، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ سب سے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، اے اللہ آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی ظاہر کوئی چیز نہیں، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کو جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، مرد ہو عورتیں ہوں، حاجی ہوں غیر حاجی ہوں، ہم سب کو تقوی کا توشہ عطا فرما، اور ہم نے ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں انہیں بھی معاف فرما دے، اور ہمارے دلوں کو بغض اور عناد اور کدو رتو کے غبار سے پاک صاف فرما دے، اور اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔